بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور وہاں بھی آ گیا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن کا خیال کرنا، ڈرنا جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. یہی جملہ یہاں بھی آ گیا 48 میں بھی، اور یہی جملہ 123 میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ولا يقبل منها عدل، اور کوئی عدل، کوئی بدلہ اس میں قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی جبرن چھڑائے جا سکیں گے. تھوڑی سی ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ اللہ نے یہاں بھی وہی ذکر کر دی. ٹھیک ہے، بس یہاں پہ پہنچ کے اللہ تعالی نے گویا اعادہ کیا ہے توحید کے بحث کے خاتمے پر. بنی اسرائیل کو ان 2 آیات میں اللہ تعالی نے یاد دہانی کروا دی کہ دیکھو تم وہی ہو، پہلے بھی ہم نے کہا تھا، آخر پہ پہنچ کے بھی پھر تم سے کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا خیال رکھنا جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور اس دن سوائے عدل کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی، فدیہ نہیں قبول ہوگا. اور یہ جو تمہیں اتنا غر رہا ہے نا کہ تم بڑے خاندانوں کی اولاد ہو اور پیرزادے ہو، ولا تنفعها شفاعۃ، کسی کی سفارش ہم نہیں مانیں گے اور نہ ہی کوئی جبر وہاں کر سکے گا. یہاں تک بس اللہ کی توحید کا بیان ختم ہوا، اور 124 سے یہاں سے رسالت کا بیان شروع ہوتا ہے، اور یہ کئی رکوع تک مسلسل چلا گیا ہے. کل بھی انشاءاللہ اتنا ہی وقت امید ہے انشاءاللہ لیں گے اور اسی طرح بیان ہوگا.